مختلف ہیں تصوف کے، جی تو ان کو یہ موقع مل جاتا ہے جی کہ فلاں شخص آیا تھا، اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. تو ایک سادہ لوہ مسلمان کے لیے جو بنیادی میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح، وہ کون سا کرائیٹیریا ہے، کون سی کسوٹی ہے کہ جس سے وہ پہچان پائے کہ آیا یہ خالص ہے یا نہیں، یعنی اس کے لیے کچھ اوصاف اور شرائط جو ہیں. بہت شکریہ. جی جزاکم اللہ، شکریہ تشریف لانے کا. انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال پر بات ہوگی. جی حضرت آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ جی نہیں، میں ابھی وہ ابتدا میں بات ہو رہی ہے کہ یہ تو انسانی جان کی حرمت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرامین عالیہ میں انسان کی جان کی جو حرمت ہے، عزت ہے، اس کا بہت ہی بلیغ انداز میں اپنے خطابات میں ارشاد فرمایا ہے. اور اس طرح احادیث مبارکہ میں ایک تو یہ بھی فرمایا کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کی عزت میں بٹا لگانا، اس کو گالی دینا یا ہتک کرنا اس کی، یہ فسق ہے، یعنی فسق و فجور سے اس کا تعلق ہے، یہ گناہ ہے. اور قتالہ کفر، کسی کا قتل کرنا یہ کفر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانی جان کی حرمت کو جو پامال کرنے والا ہے یا تلف کرنے والا ہے، اب دیکھیے کہ اللہ کی توحید پر اس کا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان ہے، لیکن وہ ایک انسانی جان تلف کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی کفر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے کہ وہ جن باتوں کی تصدیق کر رہا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، وہی درست رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انسانی جان کی حرمت کے بارے میں قرآن کے جو احکام ہیں ان پر بھی عمل کرے. اگر تو مباح الدم سمجھتے ہوئے وہ کسی مسلمان کی جان لے لیتا ہے تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا. اگر کسی کو مباح الدم سمجھ رہا ہے، مسلمان کو، مومن کو، اور جائز سمجھتے ہوئے کہتا پھر کفر نہیں رہے گا، پھر کافر ہو جائے گا. اور اگر وہ کفر تو اس کو سمجھ رہا ہے لیکن عمدن کر گیا تو اس وجہ سے یہ فعل اس کا جو ہے نا یہ کفریہ ہے. اور کافر اگر اس کو وہ ناجائز سمجھتا ہے اعتقاد کے لحاظ سے لیکن ہو گیا تو یہ فعل اس کا جو ہے، کام عمل اس کا یہ کفریہ ہے، مگر کافر نہیں ہوگا اگر وہ اس کو مباح نہیں سمجھ رہا. اور اگر مباح سمجھ کے کر رہا ہے کسی مومن کا قتل، اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا بندہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یہاں تک تاکید فرمائی، یعنی یہ آپ نے بتایا کہ ایک تو ثواب سے بچنا، کسی کو سب کرنا، کسی کی حد کے عزت کرنا، یہ جو ہے نا یہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ فسق ہے یہ. اسی طرح کسی کا قتل کرنا ناحق یہ کفر ہے، اس سے بھی بڑھ کر یہ جرم ہے. اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ افصح العرب ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جتنی بلاغت اور جتنی فصاحت آپ کی کلام میں عطا فرمائی ہے، بلکہ آپ کا اسلوب تو معجزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع کلمات عطا فرمائے ہیں. اتنی بلاغت اور فصاحت سے کوئی کلام نہیں کر سکتا جیسی فصاحت نبی کریم علیہ السلام کی تھی، معجزانہ تھی کہ بڑے بڑے مضامین کو سرکار دو عالم چند سطروں میں، چند الفاظ، چند جملوں میں بیان فرما دیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ نے ایک دفعہ اس بات کی حرمت، نفس انسانی کی جو حرمت ہے انسانی جان کی، اس کو بیان کرتے ہوئے کعبہ شریف کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے یا ایھا الناس، یعنی جتنا بھی مجمع تھا اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج کا دن کیا ہے، آج دن کون سا دن ہے، تو کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ذی الحجہ ہے اور عرفہ کا دن ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن کی حرمت کو تم جانتے ہو، اور اس مہینہ کی حرمت کو پہچانتے ہو، اس گھر کی حرمت کو پہچانتے ہو، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کیا، اور فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے. میں تمہیں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کعبے کی اور اس دن کی اور اس مہینے کی حرمت سے، عزت سے بھی زیادہ ایک انسانی جان کی عزت ہے. سبحان اللہ. جا انسانی جان کی حرمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، اور عرفہ کے دن سے زیادہ ہے، اور شہر ذی الحج جو ہے اس سے بھی زیادہ انسانی جان کی حرمت ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت انسانی، حرمت انسانی اور قیمت جو ہے انسانی جان کی، اس کی عظمت کو اس انداز سے واضح فرمایا. احادیث صحیحہ میں یہ خطبہ آپ کا موجود ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح ایک انسان جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی حرمت کو جانتا ہے،
مگر قتل نفس کرتے ہوئے کسی بندے کو یعنی انسانی جان تلف کرتے ہوئے اس کسی کی حد کی عزت کرتے ہوئے یا اس کی جان تلف کرتے ہوئے تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا، مگر اس کو سمجھتا ہے کہ میں حج کرتا ہوں، بیت اللہ کی تعظیم کرتا ہوں، اس کے آگے جھکتا ہوں. تو سرکار نے یہ فرمایا کہ اس سے بھی بڑی نیکی یہ ہے کہ ایک انسانی جان کی عزت کرو اور اس کے تلف ہونے کو یا نقصان کو سے اس کو بچاؤ، حتیٰ کہ اس کی عزت کے نقصان سے بھی اس کو بچاؤ، کسی کے نقص عزت بھی نہ کرو. تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بلیغ انداز میں اس طرح انسانی جان کی حرمت اس معاشرے میں بیان فرمائی کہ جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ جانتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ معمولی پانی کی باری پر جو ہے ایک کنویں سے اگر پانی لے رہے ہیں تو حرب فجار جو شروع ہوئی، اوس و خزرج کی لڑائی جو ہے مدینہ منورہ کے لوگوں کی، وہ معمولی پانی بھرنے پر کہ ایک کا ڈول آگے رکھا جائے یا پیچھے رکھا جائے شروع ہوئی تھی. اس کی تاریخ 1000 سال سے بھی پرانی ہے، ہزاروں لوگ اس میں قتل ہو گئے. تو معمولی جھگڑوں پر ہزاروں انسانی جانیں جو ہے ماری جاتی تھی. تو نبی کریم علیہ السلام نے نہ صرف اس کی تعلیم دی بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے جب بہت ہی ضروری یعنی جہاد کا حکم ہوا اور دفاعی طور پر پہلے جہاد کے احکام جب آئے تو تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے بحیثیت قائد اور سپہ سالار کے سب سے زیادہ انسانی جانوں کی حفاظت آپ نے فرمائی ہے. یعنی کہ انسانی جانوں کا نقصان دشمن کا بھی کرنا آپ کا مقصد نہیں تھا. جی تو اس اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام نے حرمت انسانی کا جو ہے درس عطا فرمایا ہے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا بطور تبصرہ کہ ہم اس نبی امی جو پوری کائنات کی سلامتی کے لیے تشریف لائے تھے ان کی امت ہیں، لیکن آج جو لوگ دین سے باہر ہیں اور جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے ان کی کیا بات کروں. آج جو اس نبی سلامتی کا جو قائد السلامہ ہے، میں اگر کہتا ہوں کہ نبی الرحمہ ہے اور قائد السلامہ ہے پوری ملت کے لیے، اس کی امت جو ہے ان کے نزدیک انسانی جان کی حرمت سب سے کم ہو گئی. مسلمان نام لیوا اپنے آپ کو جو مسلمان کہلاتے ہیں، میں ان کو نام نہاد کہوں یا کیا کہوں، وہ انسانی جانوں کے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ مسجدوں میں، مزارات پر اور مارکیٹوں میں، عام جگہ اسلامی ممالک میں اتنے دھماکے اور اس قدر مطلب دہشت گردی کہ اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. اور انسانی جان جو ہے اس کی پانی سے زیادہ اس کی پانی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ مہنگا ہے اور انسانی جان جو ہے اس کی قیمت اس سے بھی کم ہو گئی، ارزاں ہو گئی ہے. تو اس قدر انسانی حرمت کی جو پامالی ہے وہ کی جا رہی ہے. احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے صرف مومن کا ہی نہیں فرمایا بلکہ حدیث صحیح میں نے پچھلے پروگراموں میں پیش کی تھی سنن نبی داؤد شریف سے. نبی پاک علیہ السلام نے بالکل یعنی انسانی جان جو ہے نا اس کے طرف سے بھی منع فرمایا. صرف نہیں کہ مومن کو نہ مارو، بلا وجہ کسی انسان کو جو دائرہ اسلام میں نہیں ہے اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بھی فساد فی الارض کہا ہے اور اس سے بھی منع فرمایا ہے. جزاکم اللہ. بہت خوب. ہمارے ساتھ کافی دیر سے لائن پر تشریف فرما ہیں محترم المقام صاحبزادہ محمد رفیق چشتی صاحب برمنگھم سے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام حضرت علامہ حفیظ عالم صابری صاحب اور مفکر اسلام علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی. الحمدللہ ویسے تو ہر وقت ہی امت چینل اور آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن آج جو آپ نے خوبصورت ٹاپک شاہ صاحب کبرا نے میں سن رہا تھا، بہت ہی احسن انداز میں قرآن عظیم فرقان حمید سے انسان کی جو اہمیت ہے، انسانیت کی جو پہچان ہے، تشخص ہے، اس کو بیان کیا ہے. لیکن اگر شاہ صاحب قبلہ اس کے اوپر اور وضاحت فرما دیں کہ جو انسان یہ معاملات کر رہے ہیں، جو انسانی جانے ضیاء کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اگر انسانیت کی عظمت کو پہچان لیں، کیونکہ فی احسنی تقویم ہے، لقد کرمنا فی آدم کا تاج بھی پہنایا گیا ہے، اور وہ انسان کامل جو ہے، اگر انسان کامل کی وہ شخصیت کو سمجھ جائیں اور انسان کامل کا جو دیا ہوا امن کا، محبت کا، جو پیس کا درس ہے، اس کو اگر سمجھ جائے تو پھر انسان کی جان کے لیے وہ عزت و تکریم کے لیے وہ
پیروکار ہوں. تو میں آپ کو اس مبارکباد پروگرام پہ دوں گا. تو قبلہ شاہ صاحب ویسے ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم میں شاہ صاحب قبلہ نے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ پارہ نمبر 6 سے بھی اور 5 سے بھی, الحمدللہ ہمارا تو اس قرآن کریم کی الحمد سے لے کے والناس کی سین تک سب کے اوپر ایمان ہے. جو اس قرآن کے لیے کچھ ہلکے لفظ بولتے ہیں, یعنی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ قرآن ہی مکمل نہیں ہے, تو ان کے لیے بھی ذرا اس میں تھوڑا سا اشارہ فرما. ویسے تو پہلے بہت کچھ ہو گیا الحمدللہ, آج تک نہ تو ان کو جواب دینے کی ضرورت پڑی ہے اور نہ ہی انشاءاللہ وہ آئندہ آگے زبانیں کھولیں, لیکن تھوڑی سی جو قرآن کریم کی جو کہ جہاں عظمت بھی بیان, جو کہ قرآن بیان کر رہا ہے, قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا انسان کی جو شخصیت ہے, تو قرآن حکیم کے متعلق بھی ذرا کہ یہ وہ کامل کتاب ہے جو کامل انسان کے اوپر نازل. بہرحال یہ میری تقریر گفتگو لمبی ہوگی, صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. آپ جیسے علماء کا پھر بالخصوص مفکر اسلام مناظر اعظم جو سنیت کی جان ہے, پہچان ہے, مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی, اس وقت اگر کہیں کیونکہ میں بھی گھومتا رہتا ہوں, آپ کو بھی پورے عالم اسلامی اس وقت قبلہ شاہ صاحب سنیت کی اور عقائد اہل سنت کی پہچان ہے, تو صرف اشارہ ہم کرتے ہیں تو ماشاء